ازقا اور زاہد کی شادی 2 ہفتے بعد تھی۔ نوال اور شہریار کا رشتہ بھی ہو چکا تھا اور زامل نے دونوں کی شادی ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب لوگ اس وقت شاپنگ وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حویلی میں صرف ہور اور زامل ہی موجود تھے اور باقی ملازم وغیرہ زامل کی طبیعت کی وجہ سے ہور نہیں جا سکی تھی۔ زامل کمرے میں بیٹھا شدید بور ہو چکا تھا اور ہور تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زامل کمرے سے باہر نکلا اور نیچے کی طرف بڑھا۔ بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے؟ ملازمہ کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا، جس پر ملازمہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کچن میں ہے، ملازمہ اسے بتانے لگی۔ زامل خاموشی سے کچن کا رخ کر گیا۔ کچن میں آیا تو ہور کو مصروف سا پایا۔ زامل کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زامل نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا، جس پر ہور گھبرائی۔ زامل ہور اسے ور کر دیکھتی آنکھیں دکھائے پکارنے لگی۔ زامل نے اس کی گال پر لب رکھے۔ کیا بنا رہی ہو؟ زامل اس سے الگ ہوتا سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ سوپ بنا رہی ہو تمہارے لیے؟ ہور لبوں پر مسکراہٹ سجائے سوپ پر چمچ چلاتی اسے بتانے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ زامل حیرانگی سے آئیبرو اچکائے پوچھنے لگا، جس پر ہور نے اسے دیکھا نہیں، پہلی دفعہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے بتانے لگی، جس پر زامل کی مسکراہٹ تھوڑی سمٹی۔ اللہ خیر؟ زامل ہلکی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ارے پریشان نہ ہو، میرے ریسپی ہے، امی سے تم نے پینا لازمی ہے۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلو اب جاؤ، مجھے بنانے دو۔ ہور اسے کہتے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ زامل اسے نظروں کے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ جاؤ نہ ہو اسے کھڑا دیکھ کر سے کہنے لگی۔ زامل اس کے تھوڑا قریب ہوا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ زامل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسے کہنے لگا، جس پر ہور اسے دیکھنے لگی۔ زامل سارے ملازم پھر رہے، شرافت سے کمرے میں جاؤ۔ ہور اسے گھورتے ہوئے شرمندگی سے کہنے لگی۔ زامل نظریں اسی پر جمع ہوئے تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، زامل اسے جواب دیتا اسے دیکھنے میں مصروف رہا۔ زامل ہور سینے پر بازو باندھے اسے پکارنے لگی۔ جی جان اس محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ ہور نے زبردستی اسے کچن سے نکالا، ورنہ وہ شخص جانے والا نہیں تھا۔ افف زامل مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ سوپ دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ سوپ بن گیا۔ ہور کمرے میں آتے ہوئے ہاتھ میں ٹرے لیے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، چلو ہو اور بتاؤ کیسا ہے؟ ہور اس کے سامنے رکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ زامل نے اسے دیکھا اور پینے لگا۔ کیسا ہے؟ ہور اسے دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکائے پوچھنے لگی، جس پر زامل نے اسے دیکھا۔ بہت مزے کا ہے۔ زامل مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ ہور اسے دیکھنے لگی۔ واقع مزے کا ہے؟ ہور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہور نے چمچ لیا اور پینے لگی۔ یخ! ہور فوراً سے چمچ رکھ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہنے لگی، اتنا گٹھیا بنا ہے اور تمہیں پسند آیا؟ بیمار کر دے گا یہ تمہیں، چھوڑو اسے۔ ہور فوراً سے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل مسکرا کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے تو بہت پسند آیا ہے، کیونکہ یہ زامل کی جان نے بہت محبت سے بنایا ہے۔ زامل اسے گہری نظروں میں لیے ہور اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی، لیکن تم یہ نہ پیو، بیمار ہو جاؤ گے۔ ہور اس کے آگے سے ٹرے ہٹاتے ہوئے بولی، جس پر زامل سر کو خم دے گا۔ تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ ہور اس کے پاس آ کر بیٹھتی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، تم اتنی حسین کیوں ہو؟ زامل اسے اپنے حصار میں قید کیے بدلے میں سوال کرنے لگا۔ ہور اسے دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلا گئی۔ زامل نے اس کی ناک پر لب رکھے، کیا خیال ہے آج فیوچر پلیننگ کا سوچا جائے؟ وہ اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہور کنفیوز سی ہوتی بام شکل بولتی، زامل کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ نکلنا ناممکن ہے اور آج نہیں، یہ کہتے ساتھ زامل نے اس کی گردن پر لب رکھے، اس کی ایک گال پر رکھے، دوسری گال پر لب رکھے، اس کی پیشانی پر لب رکھے، اس کے ہونٹوں پر شدت سے لب رکھ دیا۔ اور سانس رو گئی، پورا وجود کانپنے لگا۔ کیا زامل اسے بیڈ پر لٹاتا، لیم آف کرتا، آپ چھوٹی یہ شکل ہے، اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ بے بس خود مسمتی اس کی شکل بس برداشت کر رہی تھی۔ کل رات زامل نے اپنی محبت کا ثبوت ہور کو دیا۔ صبح زامل کی آنکھ کھلی نظر ہور پر گئی، جو اس کے سینے میں منہ دیے پر اس کو نون سی سو رہی تھی۔ زامل کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے ماتھے پر لب رکھتا کمر کے گرد بازو حائل کر گیا۔ کل رات میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا جان۔ زامل اس کے کان کے قریب سرگوشی نما سا بولا، جس پر ہور تھوڑا سا قسمسائی اور واپس اس کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ زامل اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو ہور شہراز ناشتے پر بلاتے، ملازمہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زامل نے اسے جواب دیا اور ملازمہ خاموشی سے چلی گئی۔ جان اٹھ جاؤ، زامل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر ہور بام شکل آنکھیں کھول سکی۔ سونا ہے مجھے ابھی، وہ نیند میں منہ بنائے کہتی اس کے سینے پر واپس منہ چھپا گئی۔ دادا ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ اسے نرمی سے بتانے لگا، جس پر ہور نے نظر اٹھا۔ وال کلاک پر ڈالی گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ ہور ایک دم اٹھی، نظر اس پر گئی جو پرسکون سا لیٹا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی، مجھے اٹھایا ہی نہیں تمہیں؟ ہور اسے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ زامل اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر میں ہور فریش ہو کر گیلے بالوں میں باہر نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر زامل کی نظر اس پر گئی اور وہی رکھ سی گئی۔ اتنی دیر ہو گئی، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے سب۔ وہ بالوں کو کنگا کرتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ زامل اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے والی بات ہے کیا؟ ہور نے مرر سے زامل کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔
ہور تب کر بولی زامل بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ تم لوگوں کی باتوں کو اتنا مت سوچو، تم ہماری رات یاد رکھو، صرف ملک زامل کو یاد رکھو۔ زامل اس کے کندھے پر منہ رکھے گھمبیر لہجے میں کہتے ساتھ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ پیچھے ہو، ہم پہلے لیٹ ہو چکے ہو، اسے کہتے ساتھ دوپٹہ لیتی سر پر کرنے لگی۔ زامل نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر ٹکایا، جس پر وہ مسکراتی پر فکر۔ زامل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ زامل شادی پر صرف 4 دن، میری بیسٹ فرینڈ اور میری بجو کی شادی ہے، مجھے سارے ڈریس نیو چاہیے، تم ٹھیک ہو گئے، تم مجھے لے چلو اپنے ساتھ۔ اور کمرے میں آتے ہی زامل کو دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، کل چل لیں گے؟ نہ آج نہیں، زامل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، 3 دن جانا ہے، مجھے آج پسند نہیں آئے گا، کل جائیں گے کہ نہیں پسند آئے گا تو پرسوں۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گئی، مجھے شاپنگ میں ذرا انٹرسٹ نہیں نظر اور تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ زامل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے بتانے لگا، وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی، میری شادی تم سے ہوئی ہے، ڈرائیور یا ازقا بجو سے نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہی جاؤ گی، میں تیار ہونے جا رہی۔ ہور اسے بتاتے ساتھ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا، جان۔ زامل اسے پکارنے لگا۔ ہور نے مڑ کر اسے دیکھا، ہم جا رہے ہیں جان۔ ہور اسی کے انداز میں اسے جواب دیتے ساتھ تیار ہونے لگی۔ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہور زبردستی اسے اپنے ساتھ لائی تھی، اس کا ہاتھ تھامے وہ شاپنگ کر رہی تھی۔ ہائے یہ کتنا پیارا ہے، ہور ڈریس دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، زامل اچھا ہے، ہور فوراً سے پوچھنے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہور نے وہ ڈریس لے لیا، اس کے بعد ان دونوں نے جیولری وغیرہ اور جوتے وغیرہ لیے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے بہت، ہور شاپنگ کے بعد چلتے ہوئے اچانک سے کہنے لگی، جس پر زامل نے اسے دیکھا، کیا کھانا پہ؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا، کچھ دیسی کسی ڈھابے سے۔ وہ فوراً سے زامل کو کہنے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں آج صحیح معنوں خوش اور پرسکون تھے، سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ آدم ان دونوں کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نفرت وحشت دونوں چھائی ہوئی تھی۔ انتظار کرو، وہ گاڑی پر نظریں جمائے، چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے، دل میں کہنے لگا رات بھر وہ دونوں گھومے تھے، کھانا کھایا تھا اور تھکے ہارے گھر واپس آئے اور آتے ہی سیدھا سو گئے تھے۔ سورج کی روشنی وال سے ٹکراتی کمرے میں پڑنے اور اپنا منہ زامل کے سینے میں چھپا گئی، وہ اس کی باہوں میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ اللہ، ہور ایک دم اٹھ کر بیٹھتی، گھڑی پر نظر ڈالے کہنے لگی۔ زامل کی نظر اس پر گئی، کیا ہوا؟ وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر ہور نے اسے دیکھا، آج مایو ہے اور میں ابھی تک سو رہی تھی۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھی، مجھے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا یار، حد ہو گئی، میں لیٹ ہو گئی۔ ہور فریش وغیرہ ہو کر باہر آتی، شلوار قمیض میں ملبوس، کانوں میں ٹوپس پہنتے ہوئے بولی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا، رات کو ہے مایو؟ زامل نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ ہور نے اسے دیکھا، ہاں ہے تو رات کو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اب آہستہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ہنسو مت۔ ہور اسے ہنستا دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور منہ سجا کر بیٹھ گئے، کتنی بڑی بیوقوف ہونا، میں خوشی میں بھول ہی گئی کہ ابھی صبح ہے۔ وہ خود کو منہ بنا کر کہتے ساتھ اسے دیکھنے لگ گئی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں لام میں چلتے ہیں۔ وہ اسے حصار میں قید کیے پیار سے کہنے لگا۔ ہور نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دونوں لان کی جانب بڑھ گئے۔ ہور اور زامل واک کر رہے تھے، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار تھی، دونوں ساتھ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ تمہیں بیبی پسند ہے؟ زامل ہور چلتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، زامل حیرانگی سے اسے دیکھتے بولا۔ ہور اسے دیکھنے لگی، چھوٹے بچے پسند ہیں؟ ہور اسے حیران دیکھ پھر سے پوچھنے لگی، ہاں پسند ہے لام اس کا ہاتھ پکڑے اسے جواب دینے لگا۔ ہور مسکرائی، مجھے بھی پسند ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زامل نے اسے جھٹکے سے قریب کیا، تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ زامل اسے قریب کیے پیار سے پوچھنے لگا، جس پر ہو پلکیں جھکا، میں کچھ نہیں چاہ رہی، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زامل اس کے پیچھے آیا۔ ازقا سادہ سے پہلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی، اور نوال کو بھی آج ملک حویلی ہی آنا تھا، وہ بھی یلو رنگ کے ڈریس میں پیاری لگ رہی تھی۔ ہور اورنج کلر کی شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہنے، گلے میں دوپٹہ کیے، بالوں کو کھول کر لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، کانوں میں بھاری جھمکے، کہنے وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ واللہ، زامل پیچھے سے آتا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہور مسکرا دی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہور مڑ کر اسے سر تا پیر دیکھتے کہنے لگی، جو سفید شلوار قمیض میں اس وقت بے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، اتنے ہینڈسم بن کر کسی خوشی میں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے، میں تو آپ کے لیے اتنا ہینڈسم تیار ہوا، مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی، تمہاری لپسٹک خراب کروں؟ وہ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا نہیں کرنا ہو، فوراً سے اس کی بات سے نکلنے کی صحیح تیز ہوتی ہارٹ بیٹ سے کہنے لگی، پھر لگا لینا۔ زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر
کہنے لگا نہیں تو بس نہیں ہو، اسی کہتے ساتھ اپنا بال ٹھیک کرنے لگی زامل اپنا لگا اس کا کام کا قریب لا، آج رات خیر منا لو کیونکہ بیبی بہت پسند ہے۔ زامل مسکراتے ہوئے تنگ کرتا اسے کہنے لگا، جس پر ہو اسے دیکھنے لگ گئی، عجیب بنائی اسے کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ زامل مسکرا دیا۔ مایو کا انتظام لان میں ہوا تھا اور یہ فنکشن صرف لڑکیوں اور گھر کے لڑکوں کا تھا، دلہے اس فنکشن پر الاؤ نہیں تھے۔ ساری لڑکیاں اس وقت مہندی لگوا رہی تھی اور باقی کچھ ڈھولک بجا کر گانے میں مصروف تھی۔ ملک حویلی میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں، مہندی والی ہور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر ہور مسکرا دی، جی معلوم ہے، مجھے میرے شوہر بتاتے رہتے ہیں۔ ہور مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جس پر لڑکی مسکرا دی، مہندی پر ہسبینڈ کا نام لکھوانا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، ہور اس بات میں سر ہلا کر زامل کا نام بتانے لگی، اتنی شریف خدا کی قسم کبھی نہیں لگی۔ ہور نوال کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی، نوال نے اسے گھورا، بیٹا تجھے بعد میں پوچھتی ہوں۔ نوال اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور اٹھ کر چل دی۔ کتنے خوش لگ رہے ہیں سب۔ حاکم چودھری سب کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے، ہاں بلکہ ملک شہراز بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سب کو دیکھنے لگ گئے، کیسی لگی ہے مہندی۔ ہور زامل کے سامنے آتی چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگی، اسے دیکھ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بہت حسین۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہور نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، چلو اپنا نام ڈھونڈو، اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زامل اسے دیکھتا ہاتھ میں ڈھونڈنے لگ گیا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ زامل کہتے ساتھ اپنے نام پر انگلی رکھ گیا اور کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، تم جا میں آتا ہوں۔ زامل اپنا فون بجتا دیکھ کر ہور سے کہنے لگا، وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، کیا مصیبت ہے؟ زامل فون کان سے لگا اس سے پوچھنے لگا، ایک تصویر بھیج دینے نے تیرا کتنا ساتھ دیا، تیرے لیے ایک گانا بنتا ہے۔ دوست نہ رہا شہریار فون کان سے لگائے اسے منہ بجا کر کہنے لگا، میں نہیں بھیج رہا۔ زامل اسے صاف منع کرتے ہوئے کہنے لگا، شہریار نے فون کو گھورا، بیٹا تیرا ٹائم بھی آئے گا۔ شہریار اسے دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، میرا ٹائم آ کر چلا گیا تو خیر منع، میری بیوی میرے پاس ہے۔ زامل اسے فورا جواب دینے لگا، شہریار کا دل کیا زامل کو کوئی چیز دے کر مارے تو دوست نہیں ہے بیٹا، میں نے کتنا ساتھ دیا ہے تیرا۔ شہریار اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زامل مسکرا دیا، مر نہ بھیج رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ زامل فون رکھتا لان کی طرف بڑھ گیا اور نوال کی تصویر لے کر شہریار کو بھیج دی، جس پر اس کا رائے آئی لو ایس اور وہ مسکرانے لگا۔ باری باری سب مایو کی رسم ادا کرنے لگ گئے تھے۔ مایو کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا تھا اور مہمان واپس جا رہے تھے۔ نوال بھی اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ ازقا بہت تھک گئی تھی۔ ہور اسے اس کے کمرے کی طرف لے گئے تھے۔ سوری بجو، میری وجہ سے آپ کو کتنی مشکلیں دیکھنے پڑی۔ ہور اس سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ازقا نے اسے دیکھا اور گلے لگایا، آپ تو سب ٹھیک ہے نہ، اور تمہارا کوئی قصور قسمت میں ہی ایسے تھا۔ ازقا اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بتانے لگی۔ ہور بھی مسکرا دی، یو آر دا بیسٹ۔ ہور کہتے ساتھ اس کی گال پر لب رکھ گئی۔ ازقا مسکرا دی اور ہور چلی گئی۔ ازقا واش روم سے باہر آئی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ اسے دھچکا لگا۔ ازقا حیران سی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی، ہاں میں مجھے تمہیں دیکھنے کا دل کیا سوچا، آ جاؤ۔ زاہد اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا کہنے لگا۔ ازقا نے فوراً سے دروازہ بند کیا، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ ازقا فوراً سے گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، زاہد اسے دیکھنے لگ گیا۔ زاہد نے فوراً پریشان سا اس سے پوچھنے لگا۔ ازقا نظریں ارد گرد گھمانے لگی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ ازقا ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس سے بولی۔ زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو دیکھنے تو تم میرے نکاح میں ہو۔ زاہد لاپرواہی سے اسے جواب دیتے ساتھ اس کے قریب آتا ماتھے پر لب رکھ گیا، لیکن پھر بھی ازقا ابھی بھی خوفزدہ سی کہنے لگی۔ زاہد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے، میں نہ ساتھ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پر ازقا ہلکا سا مسکرا دی اور زاہد اسے مایو کے جوڑے میں دیکھنے لگا، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی تھی؟ شہریار فون کان سے لگائے اسے کہنے لگا، مصروف تھی میں۔ نوال اسے فوراً سے جواب دینے لگی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ نوال پریشان سی ہوئی، تم نے کہاں دیکھا؟ نوال فوراً سے اس سے پوچھنے لگی۔ شہریار بھی اپنی بیلکونی میں آ گیا، بس دیکھ لیا۔ شہریار اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال کو واقع حیرانگی ہوئی، بتاؤ نہ کہاں دیکھا؟ نوال اس سے پھر سے وہی سوال کرنے لگی، بس دیکھ لیا نا؟ شہریار بھی وہی جواب دینے لگا۔ نوال کو واقع غصہ آیا، بتا رہے ہو یا کال بند کرو؟ نوال غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر شہریار ہنسنے لگ گیا۔ وہ تصویر منگوائی تھی زامل سے، شہریار نے اسے فوراً بتایا۔ نوال فون کو دیکھنے لگی، تم واقع بہت بڑے ٹھرکی ہو۔ نوال اسے منہ بنا کر کہنے لگی۔ شہریار کی مسکراہٹ غائب ہوئی، یہ ٹھرکی صرف تم سے ہی پیار کرتا ہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا اور اسی طرح بحث وغیرہ کرتے کرتے وہ اپنی بات کرتے رہے اور چینج کر کے کمرے میں آئی اور جیولری اتارنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ فنکشن پر ہور جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگ گئی، کیا مطلب؟ زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتا بدلے میں سوال کرنے لگا، بہت ہنسا جا رہا تھا، خیریت تھی؟
نہ ہو مڑ کر غصے سے اسے کہنے لگی زامل اس کا غصہ دیکھ مسکرا دیا ہاں بس ایسے ہی زامل اسے مزید تپانے کے لیے جان کر کہنے لگا ہور نے اسے گھور کر دیکھا ایسے تو ہوئی بلا وجہ نہیں مسکراتا جلدی بتاؤ ہور اسے گھورتے ہوئے کہنے لگ جس پر زامل نے اسے اپنے قریب کیا تمہیں کیا لگتا ہے زامل اس پر نظر جمائے چہرے پر ہاتھ رکھے کہنے لگا ہو آبرو اس کا ملک زامل ہر لڑکی پر پھنسل جاتا ہے زامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا جس پر ہور اسے دیکھنے لگ گئی ملک زامل ہر لڑکی پر پھنسل کر تو دیکھا ہے پھر دیکھے ملک زامل کی بیگم کیا کرتی ہے وہ غصے سے جل کر کہنے لگی زامل اس کی گال پر ہاتھ پھیرنے لگا تمہیں کچھ کرنے کی نوبت نہیں آئی تمہارے آگے بس فل سٹاپ لگا دیا ہے زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اب بتاؤ کس سے بات کر رہے تھے مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا میرے علاوہ کوئی تمہارے چہرے کی مسکان بنے ہو اور منہ بسورے اسے دیکھ اداسی سے بولتی سیدھا زامل کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی شہریار تھا زامل اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بتانے لگا ہور کو تھوڑی تسلی ہوئی اب میں اپنا کام کر لوں زامل اس کے چہرے کے قریب آئے کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا اور آنکھیں بند کر گئی اس کی سانس رک سی گئی رات بھر وہ دونوں گھومے تھے کھانا کھایا تھا اور تھکے ہارے گھر واپس آئے اور آتے ہی سیدھا سو گئے تھے سورج کی روشنی وال سے ٹکراتی کمرے میں پڑنے ہور اپنا منہ زامل کے سینے میں چھپا گئی وہ اس کی باہوں میں پرسکون سی سو رہی تھی اللہ ہور ایک دم اٹھ کر بیٹھتی گھڑی پر نظر ڈالے کہنے لگی زامل کی نظر اس پر گئی کیا ہوا وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جس پر ہور نے اسے دیکھا آج مایو ہے اور میں ابھی تک سو رہی تھی ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھی مجھے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تھا یار حد ہو گئی میں لیٹ ہو گئی ہور فریش وغیرہ ہو کر باہر آتی شلوار قمیض میں ملبوس کانوں میں ٹوپس پہنتے ہوئے بولی زامل اسے دیکھ رہا تھا رات کو ہے مایو زامل نے اسے بتانا ضروری سمجھا ہور نے اسے دیکھا ہاں ہے تو رات کو وہ اپنے ہاتھوں کو اب آہستہ چلاتے ہوئے کہنے لگی زامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی ہنسو مت ہور اسے ہنستا دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور منہ سجا کر بیٹھ گئے کتنی بڑی بیوقوف ہونا میں خوشی میں بھول ہی گئی کیا ابھی صبح ہے وہ خود کو منہ بنا کر کہتے ساتھ اسے دیکھنے لگ گئی کوئی بات نہیں ہم دونوں لان میں چلتے ہیں وہ اسے حصار میں قید کیے پیار سے کہنے لگا ہور نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دونوں لان کی جانب بڑھ گئے ہور اور زامل واک کر رہے تھے دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار تھی دونوں ساتھ ہمیشہ خوش رہتے تھے تمہیں بیبی پسند ہے زامل ہور چلتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی ہاں زامل حیرانگی سے اسے دیکھتے بولا ہور اسے دیکھنے لگی چھوٹے بچے پسند ہیں ہور اسے حیران دیکھ پھر سے پوچھنے لگی ہاں پسند ہے لام اس کا ہاتھ پکڑے اسے جواب دینے لگا ہور مسکرائی مجھے بھی پسند ہے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی زامل نے اسے جھٹکے سے قریب کیا تو اب تم کیا چاہتی ہو زامل اسے قریب کے پیار سے پوچھنے لگا جس پر ہو پلکیں جھکا میں کچھ نہیں چاہ رہی ناشتے کا وقت ہو گیا ہے میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے ہور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی زامل اس کے پیچھے آیا ازقا سادہ سے پہلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور نوال کو بھی آج ملک حویلی ہی آنا تھا وہ بھی یلو رنگ کے ڈریس میں پیاری لگ رہی تھی ہور اورنج کلر کی شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار پہنے گلے میں دوپٹہ کیے بالوں کو کھول کر لائٹ سے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی کانوں میں بھاری جھمکے کہنے وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی واللہ زامل پیچھے سے آتا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا ہور مسکرا دی تمہیں شرم نہیں آئی ہور مڑ کر اسے سر تا پیر دیکھتے کہنے لگی جو سفید شلوار قمیض میں اس وقت بے ہینڈسم لگ رہا تھا زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا اتنے ہینڈسم بن کر کسی خوشی میں جا رہے ہو ہاں وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی زامل نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے میں تو آپ کے لیے اتنا ہینڈسم تیار ہوا مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اسے گھورتے ہوئے پیار سے کہنے لگا جس کو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تمہاری لپسٹک خراب کروں وہ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے کہنے لگا ہور نے اسے دیکھا نہیں کرنا ہو فوراً سے اس کی بات سے نکلنے کی صحیح تیز ہوتی ہارٹ بیٹ سے کہنے لگی پھر لگا لینا زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر کہنے لگا نہیں تو بس نہیں ہو اسے کہتے ساتھ اپنا بال ٹھیک کرنے لگی زامل اپنا لا اس کا کام کا قریب لا آج رات خیر منا وہ کیونکہ بیبی بہت پسند ہے زامل مسکراتے ہوئے تنگ کرتا اسے کہنے لگا جس پر ہو اسے دیکھنے لگ گئی جی بنائی اسے کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی زامل مسکرا دیا مایو کا انتظام لان میں ہوا تھا اور یہ فنکشن صرف لڑکیوں اور گھر کے لڑکوں کا تھا دلہے اس فنکشن پر الاؤ نہیں تھے ساری لڑکیاں اس وقت مہندی لگوا رہی تھی اور باقی کچھ ڈھولک بجا کر گانے میں مصروف تھی ملک حویلی میں رونق سی لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں مہندی والی ہور کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی جس پر ہور مسکرا دی جی معلوم ہے مجھے میرے شوہر بتاتے رہتے ہیں ہور مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی جس پر لڑکی مسکرا دی مہندی پر ہسبینڈ کا نام لکھوانا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ہور اس بات میں سر ہلا کر زامل کا نام بتانے لگی اتنی شریف خدا کی قسم کبھی نہیں لگی ہور نوال کے پاس آتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی نوال نے اسے گھورا بیٹا تجھے بعد میں پوچھتی ہوں نوال اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور اٹھ کر چل دی کتنے خوش لگ رہے ہیں
سب حاکم چودھری سب کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے یہاں بلکہ ملک شہراز بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا اور سب کو دیکھنے لگ گئے کیسی لگی ہے۔ مہندی ہور زامل کے سامنے آتی چہرے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگی، اسے دیکھ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، بہت حسین۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہور نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، چلو اپنا نام ڈھونڈو۔ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زامل اسے دیکھتا ہاتھ میں ڈھونڈنے لگ گیا۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، زامل کہتے ساتھ اپنے نام پر انگلی رکھ گیا اور کہ چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ زامل اپنا فون بجتا دیکھ کر اسے کہنے لگا، وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ زامل فون کان سے لگا، اس سے پوچھنے لگا، ایک تصویر بھیج دینے نے تیرا کتنا ساتھ دیا، تیرے لیے ایک گانا بنتا ہے۔ دوست نہ رہا، شہریار فون کان سے لگائے اسے منہ بجا کر کہنے لگا، میں نہیں بھیج رہا۔ زامل اسے صاف منع کرتے ہوئے کہنے لگا، شہریار نے فون کو گھورا، بیٹا تیرا ٹائم بھی آئے گا۔ شہریار اسے دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، میرا ٹائم آ کر چلا گیا، تو خیر منع، میری بیوی میرے پاس ہے۔ زامل اسے فورا جواب دینے لگا، شہریار کا دل کیا زامل کو کوئی چیز دے کر مارے تو دوست نہیں ہے، بیٹا میں نے کتنا ساتھ دیا ہے تیرا۔ شہریار اسے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زامل مسکرا دیا، مرنا بھیج رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ زامل فون رکھتا لان کی طرف بڑھ گیا اور نوال کی تصویر لے کر شہریار کو بھیج دی، جس پر اس کا رپلائی آئی اور وہ مسکرانے لگا۔ باری باری سب مایو کی رسم ادا کرنے لگ گئے تھے۔ مایو کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا تھا اور مہمان واپس جا رہے تھے۔ نوال بھی اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ ازقا بہت تھک گئی تھی اور اسے اس کے کمرے کی طرف لے گئے تھے۔ سوری بجو، میری وجہ سے آپ کو کتنی مشکلیں دیکھنے پڑی۔ اور اس سے شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ ازقا نے اسے دیکھا اور گلے لگایا، آپ تو سب ٹھیک ہے نا، اور تمہارا کوئی قصور قسمت میں ہی ایسے تھا۔ ازقا اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بتانے لگی۔ اور بھی مسکرا دی، یو آر دا بیسٹ، اور کہتے ساتھ اس کی گال پر لب رکھ گئی۔ ازقا مسکرا دی اور چلی گئی۔ ازقا واش روم سے باہر آئی اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ اسے دھچکا لگا۔ ازقا حیران سی اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دی، ہاں میں مجھے تمہیں دیکھنے کا دل کیا سوچا، آ جاؤ۔ زاہد اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا کہنے لگا۔ ازقا نے فوراً سے دروازہ بند کیا، آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ ازقا فوراً سے گھبراتے ہوئے اسے کہنے لگی، زاہد اسے دیکھنے لگ گیا کیوں؟ زاہد نے فوراً پریشان سا اس سے پوچھنے لگا۔ ازقا نظریں ارد گرد گھمانے لگی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ازقا ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس سے بولی۔ زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو دیکھنے تو تم میرے نکاح میں ہو؟ زاہد لاپرواہی سے اسے جواب دیتے ساتھ اس کے قریب آتا ماتھے پر لب رکھ گیا، لیکن پھر بھی ازقا ابھی بھی خوفزدہ سی کہنے لگی۔ زاہد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے، نہ ساتھ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، جس پر ازقا ہلکا سا مسکرا دی اور زاہد اسے مایو کے جوڑے میں دیکھنے لگا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی تھی؟ شہریار فون کان سے لگائے اسے کہنے لگا، مصروف تھی میں نوال اسے فوراً سے جواب دینے لگی۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، نوال پریشان سی ہوئی، تم نے کہاں دیکھا؟ نوال فوراً سے اس سے پوچھنے لگی۔ شہریار بھی اپنی بیلکونی میں آ گیا، بس دیکھ لیا۔ شہریار اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال کو واقع حیرانگی ہوئی، بتاؤ نہ کہاں دیکھا؟ نوال اس سے پھر سے وہی سوال کرنے لگی، بس دیکھ لیا نا؟ شہریار بھی وہی جواب دینے لگا۔ نوال کو واقع غصہ آیا، بتا رہے ہو یا کال بند کرو؟ نوال غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر شہریار ہنسنے لگ گیا، وہ تصویر منگوائی تھی زامل سے۔ شہریار نے اسے فوراً بتایا۔ نوال فون کو دیکھنے لگی، تم واقع بہت بڑے ٹھرکی ہو۔ نوال اسے منہ بنا کر کہنے لگی۔ شہریار کی مسکراہٹ غائب ہوئی، یہ ٹھرکی صرف تم سے ہی پیار کرتا ہے، وہ اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگا، اور اسی طرح بحث وغیرہ کرتے کرتے وہ اپنی بات کرتے رہے اور چینج کر کے کمرے میں آئی اور جیولری اتارنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ فنکشن پر ہو جانچتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگ گئی، کیا مطلب؟ زامل ناسمجھی سے اسے دیکھتا بدلے میں سوال کرنے لگا، بہت ہنسا جا رہا تھا، خیریت تھی؟ ناہور مڑ کر غصے سے اسے کہنے لگی۔ زامل اس کا غصہ دیکھ مسکرا دیا، ہاں بس ایسے ہی۔ زامل اسے مزید تپانے کے لیے جان کر کہنے لگا۔ ہور نے اسے گھور کر دیکھا، ایسے تو ہوئی بلا وجہ نہیں مسکراتا، جلدی بتاؤ۔ ہور اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زامل نے اسے اپنے قریب کیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ زامل اس پر نظر جمائے چہرے پر ہاتھ رکھے کہنے لگا، ہور آبرو اس کا ملک زامل ہر لڑکی پر پھسل جاتا ہے۔ زامل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر ہور اسے دیکھنے لگ گئی۔ ملک زامل ہر لڑکی پر پھسل کر تو دیکھا ہے، پھر دیکھے ملک زامل کی بیگم کیا کرتی ہے؟ ہور غصے سے جل کر کہنے لگی۔ زامل اس کی گال پر ہاتھ پھیرنے لگا، تمہیں کچھ کرنے کی نوبت نہیں آئی، تمہارے آگے بس فل سٹاپ لگا دیا ہے۔ زامل اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اب بتاؤ کس سے بات کر رہے تھے؟ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا، میرے علاوہ کوئی تمہارے چہرے کی مسکان بنے؟ ہور منہ بسورے اسے دیکھ اداسی سے بولتی سیدھا زامل کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ شہریار تھا، زامل اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بتانے لگا۔ ہور کو تھوڑی تسلی ہوئی، اب میں اپنا کام کر لوں۔ زامل اس کے چہرے کے قریب آئے کہتے ساتھ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا اور آنکھیں بند کر گئی، اس کی سانس رک سی گئی۔ آج مہندی کا دن تھا۔ زامل کی آنکھ کھلی اور اپنے پہلو میں نظر ڈالی، مگر ہور وہاں موجود نہیں تھی۔
اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، وہ پریشانی سے اٹھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ نیچے اترتا اس کی نظر ہور پر گئی جو ازقا کے سامنے کھڑی مزے سے ڈانس کر رہی تھی۔ زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کی نظر اسی پر رکھ گئی۔ ازقا جو بیٹھی ہنستے ہوئے اس کا ڈانس دیکھ رہی تھی، اچانک نظر اوپر گئی اور زامل کو دیکھا جو ہور کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور وہ واپس ہور کو دیکھنے لگ گئی۔ افف بجو آپ کی مہندی ہے، کتنا مزے آئے گا۔ نہ ہور خوش ہوتی چہک کر کہنے لگی، جس پر ازقا ہنس دی اور اس بات میں سر ہلا گئی اور اسے اوپر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتی ہور نے نظریں اوپر اٹھائے، زامل کو کھڑا پا کر لبوں پر مسکراہٹ دار ہوئی۔ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے سینے پر بازو باندھے مسکرا کر پوچھنے لگی، میری نظر لگ سکتی ہے تمہیں؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے بدلے میں سوال کرنے لگا، جس پر نے آئیبرو اچکائی، لگ بھی سکتی ہے، نظر ہے۔ ہور اسے جان کر مذاقیہ انداز میں کہنے لگی۔ زامل کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، بری نظر لگتی، پیار بھری نظر نہیں۔ زامل شوخیہ لہجے میں آنکھ مارے اسے کہنے لگا۔ ہور نے اسے آنکھ دیکھا اور ازقا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ تم واقع انتہائی لچے اور ٹھرکی ہو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے شرما کر سرخ گال لیے کہنے لگی، بس اب کیا کرے، گزارا اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ روم میں آؤ، زامل کہتے ساتھ واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہور اسے جاتا دیکھنے لگی، میں آئی کہتے ساتھ ہور اوپر کی طرف بڑھ گئی اور ازقا کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ازقا گرین کلر کے ڈریس میں ملبوس، لائٹ سے میک اپ میں، سر پر ہم رنگ دوپٹہ کیے، جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ وہ لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زاہد وائٹ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے بڑھی ہوئی بیلٹ میں، پیروں پر کھیڑے پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نوال لائٹ گرین رنگ کے ڈریس میں، سر پر گولڈن رنگ کا دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ، جیولری پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہریار گرے کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے بڑھی ہوئی بیلٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ چاروں کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا تھا، سب کے چہروں پر خوشی صاف واضح تھا۔ آج صبح وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے تھے۔ جان ہو گئی تیار؟ زامل سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بڑھی ہوئی بیلٹ میں سیاہ شال کیے، وہ اس وقت بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتا ہور سے پوچھنے لگا، جو گولڈن ڈریس میں ملبوس، جس پر خوبصورت نفیس سا کام ہوا ہوا تھا، بالوں کو کھولے، ماتھے پر ٹکا لگائے، لائٹ سے میک اپ میں، وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور ملک زامل کو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے! وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر گہری نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھنے لگا۔ اور اسے دیکھ رہی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ہور اسے معصومیت سے جواب دینے لگی، جس پر زامل کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میری معصوم جان، وہ اس کے چہرے نظریں گاڑھے محبت سے کہتا، اس کی گال پر لب رکھ گیا، آنکھیں بند کر گئی۔ مشکل ہے آج فنکشن پر تم سے نظر ہٹانا۔ زامل گھمبیر لہجے میں اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہنے لگا، نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہنی چاہیے ملک زامل، ورنہ میں تمہاری آنکھوں کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ ہور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زامل قہقہ لگا گیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ مہندی کا فنکشن بھی لان میں ہی رکھا گیا تھا، بہت ہی خوبصورتی سے اسے سجایا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، نوال شہریار ایک ساتھ بیٹھے تھے، ازقا اور زاہد ایک ساتھ بیٹھے۔ زائد کی نظریں بار بار ازقا پر جا رہی تھی اور شہریار بھی نوال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان چاروں کو ساتھ خوش دیکھ ہور کو بہت خوشی ہوئی۔ ہر کسی کی زندگی سکون میں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہور نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ زامل اور ہور نے ڈانس کیا تھا، سب لوگوں نے ان کے ڈانس پر تالیاں بجائی تھی۔ مہندی کی رسم ادا ہونے کا وقت ہوا تھا اور اب سب مہندی کی رسم کر رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی اچھے سے ہو رہا تھا اور رونق لگی ہوئی تھی۔ بھابھی کو گھور لیا ہو تو دوست کو کچھ کھانے کے لیے ہی لا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ شہریار زامل کے پاس آتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر زامل نے اسے دیکھا تو ہمیشہ کباب میں ہڈی بنی زامل اسے گھور کر کہتے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گیا، صحیح ہے، اب تو میری بیوی بھی آ گئی ہے۔ شہریار اسے جاتا دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگا اور نوال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے لیے کھانا لے آیا۔ تھوڑی دیر والا غصہ شہریار کا ختم ہو گیا اور زامل پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے ہور کو دیکھنا شروع سے پسند تھا، وہ اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ آج تو بہت تھک گئی ہور جیولری اتارنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے کہنے لگی، میں مدد کر دیتا ہوں۔ زامل کہتے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ہور نے اسے دیکھا، ارے نہیں میں کروں گی۔ ہور فوراً سے اسے کہنے لگی، جس پر زامل نے اسے دیکھا، مجھے اچھا لگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، اسے دیکھنے لگی، لیکن مجھے نہیں لگے گا، تم اٹھ جاؤ۔ ہور اسے کہتے ساتھ اپنے پاؤں مزید پیچھے کر گئی۔ زامل خاموشی سے اٹھ گیا۔ گڑھ ہور مسکرا کر کہتے ساتھ جوتی اتار کر اٹھ کر وارڈروب سے نائٹ ڈریس لیتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب بہتر فیل کر رہی ہوں، گہرا سانس لے کر کہتی، بیٹھ پائے۔ زامل بیٹھا ہوا، آ جاؤ میرے پاس۔ زامل اسے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور مسکرا کر اس کی باہوں میں آ گئی۔ زامل نے اسے اپنے بلکل ساتھ لگا گیا۔ سب کتنا اچھا ہو گیا ہے نا زامل، سب خوش ہیں۔
ازقا بجو اور زاہد بھائی بھی، نوال اور شہریار بھائی بھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی، جس پر زامل مسکرا دیا، ہاں جان سب خوش ہیں۔ زامل اس کے بالوں پر کب رکھتا کہنے لگا اور اسے دیکھنے لگ گئی۔ زامل ہم ہنی موں پر ہی نہیں گئے، وہ اسے منہ بنائے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا، ہم اپنا ہنی موں یہی کرتے ہیں۔ وہ آنکھ مار کر اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ اس کی گردن پر انگلیاں پھیرنے لگ گیا، نہیں مجھے گھومنے جانا ہے۔ اور اس کی حرکت پر اپنی تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کو معمول کرتی بولی، جس پر زامل اس کے بالوں کو آگے کرتا اس کی بیک پر انگلیوں کا لمس محسوس کروانے لگا اور کہ پورے جسم میں نقصان لگا۔ زامل مجھے نیند آتی، بہت کنفیوز سی ہوتی نظریں جھکائے اسے کہنے لگی لیکن مجھے نہیں۔ زامل اسے کہتے ساتھ اس کی گردن پر شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروا گیا ہو۔ آنکھیں زور سے میچ گئی، زامل اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکا، آنکھیں بند کی، اپنی سانس روکی ہوئی تھی۔ زامل اس کی حالت سے محفوظ ہوتا اپنی محبت کا ثبوت ایک بار پھر اسے دینے لگا۔ بارات کا فنکشن بھی لان میں ہوا تھا، مگر حاکم چودھری کی حویلی کے لان میں ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سجایا گیا تھا۔ ازقا لاکھ رنگ کے لہنگے میں، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، لائٹ سے میک ایک میں، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گولڈن رنگ کی شیروانی میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بیڈ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نوال گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس، سر پر ہم رنگ دوپٹہ کیے، لائٹ سے میک اپ میں، بالوں کو کھولے، ہیوی جیولری میں، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہریار بلیک شیروانی میں ملبوس بہت ڈیشن لگ رہا تھا۔ افف دیر ہو گئی ہو رہی، رنگ پہنتے ہوئے منہ بنائے کہنے لگی، پیچ کلر کے فراق میں، بالوں کو کرل کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر پیچ ہی لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری پہنے، وہ سوقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زامل وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑھی ہوئی بیڈ میں، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ہمیشہ کی طرح ڈیشن لگ رہا تھا۔ آرام سے گر جاؤ گی، زامل اسے تیز جاتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، اور ایک دم رکی اور مڑ کر اسے دیکھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ زامل اس کی طرف بڑھا، میری نظروں سے دیکھو تو تم سا ہنسے کوئی نہیں۔ وہ گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے، مسکرا کر کہنے لگا، آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی، زیادہ فلمی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، بتاؤ سیریس ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے اس کے کرتے کا بٹن بند کرتے ہوئے بولی، غضب کی لگ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پر وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی، مجھے پتا ہے ہنستے کے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھ۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا، آج تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ شہریار اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا۔ نوال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، کل نہیں لگ رہی تھی کیا؟ نوال بدلے میں سوال کرنے لگی، جس پر شہریار کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، کل بھی لگ رہی تھی، لیکن دلہن کے روپ میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ وہ اسی پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ نوال مسکرا دی اور نظریں جھکا گئے، ایسے نہ دیکھ، سب ہمیں دیکھ رہے۔ ازقا دھیمی آواز میں اسے بولی، ذات کی نظریں اسی پر تھی، دیکھنے دو۔ وہ اسی پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ ازقا کے گال سرخ ہو گئے، اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کہتے ساتھ آگے دیکھنے لگ گئی، مجھے صرف تمہیں دیکھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر ازقا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہور بیٹا اندر سے مٹھائی لے کر آؤ۔ ہاجرہ بیگم ہور کو کھڑا پا کر فوراً سے کہنے لگی، جس پر ہور اسبات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہور کچن کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے کھینچا۔ ہور ایک دم گھبرائی، اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کا وجود جیسے ساکت سا ہو گیا تھا، آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں خاموش رہوں گا؟ آدم چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور اسے دیکھ رہی تھی، آدم ہور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ آدم نے اس کے منہ کو زور سے دبوچا، چھوڑو مجھے آدم، زامل تمہارا قتل کر دے گا۔ ہور درد سے اس کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی۔ آدم اسے تکلیف میں دیکھ مسکرا رہا تھا، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا آدم، غصے سے کہتے ساتھ اس کے سر پر گن مار گیا، اور ہور اسے اسٹل دیکھ رہی تھی۔ اچانک دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، جان کہاں ہے؟ زامل پورے لان میں نظریں گھمائے، ہور کو موجود نہ پا کر کہنے لگا، بیٹا وہ مٹھائی اٹھانے گئے ہیں، کچن سے دیر ہو گئی ہے، اسے دیکھنا ذرا۔ ہاجرہ بیگم زامل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زامل اسبات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھا، آدم ہور کو بے ہوش حالت میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ تبھی زامل اندر داخل، ہوائے کون ہو تم؟ زامل کی نظر آدم کی پیٹ پر پڑی تو فوراً پوچھنے لگا۔ آدم کے بڑھتے قدم رکھے زامل گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ جب زامل کی نظر ہور کے ہاتھ پر گئی، جان زامل ماتھے پر بل لیے پریشانی سے چلا کر اسے پکارنے لگ گیا اور فوراً اس طرف بڑھا۔ اس سے پہلے آدم بھاگتا، زامل نے فوراً اسے پکڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آدم زامل آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ غصے سے چیخا۔ آدم گھبرا گیا، زامل نے رات مار کر اس کی قید سے نکالا اور اسے اپنا سینے سے لگایا۔ جان آنکھیں کھولو، زامل اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے پریشانی سے اسے پکارنے لگا۔ تبھی آدم اور آواز اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ زامل نے زبردار اس کے منہ پر دو مارا، اس جبڑا ہو گیا، اگر جان کو کچھ ہوا تو تیری جان کی گارنٹی نہیں ہے۔ آدم زامل سرخ آنکھیں لیے ہر لفظ پر زور دیتا پتھریلے لہجے میں اسے کہنے لگا۔ آدم اسے دیکھ رہا تھا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی، تم لوگوں کی وجہ سے میرا باپ مرا ہے، تم لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، آدم غصے سے کہتے ساتھ اس کی طرف گولی کر گیا۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا۔ ہور اور زامل کہاں ہے؟ ملک شہراز ہاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں کہاں، ہاجرہ بیگم اپنی بات بول رہی تھی۔
اچانک گولی کی آواز سنائی دی اور وہ وہی ساکت سی ہو گئی، ہر ایک پریشانی سے خاموشی سا اندر کی طرف دیکھنے، سب لوگ اندر کی طرف بھاگے۔ دماغ خراب ہے تمہارا آدم، حاکم چودھری اس کا ہاتھ چھت کی طرف کیے درشت لہجے میں چیخے، جس پر آدم انہیں دیکھنے لگ گیا۔ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ ہاجرہ بیگم ہور کو دیکھ پریشان سی کہتی، اس طرف بھاگی، ہم نے تمہارے باپ کو نہیں مارا، اس کی اپنی حرکتوں نے اسے مارا۔ حاکم چودھری چیخ کر اسے بولے، آدم انہیں دیکھ رہا؟ بہتر یہی ہے تم ہم سب کی زندگیوں سے دور رہو ورنہ تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ حاکم چودھری اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگے، جس پر وہ سر جھٹک گیا، اپنی شکل گم کرو کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ وہ چیخ کر اسے بولے، سب پریشان ہو گئے۔ آدم خاموشی سے چلا گیا اور سب ہور کی طرف بڑھے اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا اسے، آپ لوگ رخصتی کی رسم ادا کریں، میں لے کر جا رہا ہوں۔ زامل کہتے ساتھ اسے گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ خاموشی سے باہر آ گئے۔ رخصتی کی رسم ادا ہو گئی۔ نوال اپنی والدہ کے گلے لگ کر بہت روئی اور ازقا بھی ملک شہراز سے مل کر، اور پھر وہ اپنے اپنے گھر چل دیے۔ ہم نے بینڈیج کر دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر اسے بتاتے ساتھ خاموشی سے آگے کی جانب بڑھ گئی اور زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ ہور نے آنکھوں پر جبنش کی اور بامشکل اپنی آنکھیں مکمل کھولی، نظر زامل پر گئی۔ جان تم ٹھیک ہو؟ زامل پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اسبات میں سر ہلا گئی۔ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ہو نفی میں سر ہلا گئی۔ کیوں ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ زامل اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگ گیا۔ ہمیشہ میری حفاظت کرنے کے لیے وہ اسے مسکراتے کہنے لگی، جس پر زامل نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے، میرے پاس کیونکہ جان اس کی حفاظت کرنا میرے پر لازم ہے۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور مسکرا کر دی اور اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ 6 مہینے بعد زامل ہور اسے نیند سے جگاتے ہوئے پکارنے لگی۔ زامل نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھ کر پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالنے لگا، جہاں رات کا 2 بج رہے اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ جان 2 بج رہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نیند سے بھری آواز میں کہنے لگا، میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا ہے تو کر رہا ہے، میرا بھی اور میرے بیبی کا بھی۔ وہ مسکرا کر پیٹ کر ہاتھ رکھے اسے بولی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا، میں اس وقت کہاں سے لاؤ آئس کریم؟ زامل اسے پریشان سا دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگا، مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے کھانی ہے۔ وہ اسے صاف لفظوں سے بولی۔ زامل کو مجبوراً اٹھنا پڑا، ہنس دی اور زامل چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور ہور کو شاہ پر بیچ دیا، جس میں چاکلیٹ فلیور کی بہت سی آئس کریم موجود تھی۔ تم بہت اچھے ہو، آئی لو۔ یہ ہور اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہتے ساتھ آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی۔ زامل کی نظریں اس پر تھی، اسے یوں ہر وقت اسے دیکھنا بہت پسند ہو، اس کی ان نظروں کی عادی ہو چکی تھی۔ چاہیے؟ ہور اسے دیکھتے ہوئے آئس کریم اس کی طرف کیے پوچھنے لگی، جس پر زامل نے اسے جھٹکے سے آہنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں کے قریب لگی چاکلیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ ہور اسے دیکھتی رہ گئی، میں نے کھا لی۔ وہ اسے حیران بیٹھا دیکھ بولتے ساتھ لیٹ گیا اور ہور اسے دیکھنے لگ گئی۔ لچا ہور منہ بنا کر بولتی مزے سے دوبارہ آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی۔ چند مہینے بعد نوال اور شہریار اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سے اپنی زندگی حسین بنا رہے تھے۔ ازقا اور زاہد بھی ایک ساتھ بہت خوش تھے اور خدا نے اسے خوش خبری سے بھی نوازا تھا، اور جلد ہی ان کا ننھا مہمان بھی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ عفف جان بس کر دو، تھوڑا وقت شوہر کو بھی دے دو۔ زامل ہور کو اپنے کچھ ماہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ منہ بنا کر کہنے لگا، کیا ہے؟ میرا بیبی ہے، یہ کیوٹ سا ظہور ہے، مجھے کھیلنے دو۔ ہور اسے جواب دیتی دوبارہ سے ظہور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی، جو دیکھنے میں زامل کی طرح مگر حرکتوں میں ہور کی طرح تھا۔ تم جیلس نہ ہو، ہور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تمہیں بچوں سے عشق ہے۔ زامل اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور مسکرا دی اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالا۔ نہیں، عشق تو مجھے تم سے ہی ہے، صرف بچے پسند بہت ہیں۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ زامل نے کھینچ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا، جس پر ہور مسکرا دی، میں اپنے علاوہ کسی سے ہونے بھی نہیں دوں گا۔ زامل اسے محبت سے کہنے لگا، جس پر ہور کانپا لگا گیا۔ ملک شہراز اور حاکم چودھری کی دوستی پہلے جیسے گہری ہو گئی اور پورے گاؤں میں ان دونوں کی دوستی کے چرچے پھر سے ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش ہو گیا۔ ختم شد۔